اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ آج کے لیکچر کے اندر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کی ظاہری صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ روزہ ٹوٹنے کی 4 ظاہری صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے قصدن یا عمدن، یعنی ارادتاً، کہ کوئی شخص ارادہ کر کے روزہ توڑے یا قصدن توڑے، جان بوجھ کے روزہ توڑے۔ اور روزہ توڑنے والا جو روزہ توڑے وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے اور قلبی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں روزہ توڑ رہا ہوں اور ٹھیک ہے میں ایگری ہوں اس سے اور میں جان بوجھ کے روزہ توڑ رہا ہوں۔ تو قصدن روزہ توڑے یا ارادتاً روزہ توڑے۔ اس صورت میں اگر قصدن روزہ توڑا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر یہ بغیر عذر کے ہو تو گناہ کبیرہ ہے، یعنی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسا نہیں تھا کہ جی شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ جان جانے والی تھی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کوئی اس طرح کی سچویشن تھی کہ جس میں ارادتاً یا قصدن روزہ توڑنا پڑا اپنی مرضی سے، ایسی کوئی وجوہات کیا کہتے نہیں تھی۔ اگر کوئی وجوہات نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور عذر کے ساتھ اگر ہو تو مباح ہے۔ بعض صورتوں میں قضا اور بعض صورتوں میں کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ تو سچویشن دیکھی جائے گی کہ کس سچویشن کے اندر روزہ قصدن یا ارادتاً کیا کہتے توڑا ہے، تو اس میں کس صورت کے اندر قضا ہوگا اور کس صورت کے اندر کفارہ ہوگا۔ یہ ہم آگے جب کیا کہتے ہیں قضا اور کفارے کو ڈسکس کریں گے اگلی لیکچرز کے اندر تو ہم پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ روزہ ٹوٹنے کی دوسری وجہ جو ہے وہ خطن ہوتی ہے، یعنی غلطی سے، کہ ارادہ تو نہیں تھا، نہ قصد کیا تھا، نہ عمدن تھا، نہ دلی خوشی تھی، لیکن غلطی سے ٹوٹ گیا۔ یعنی روزہ یاد ہے لیکن توڑنے والا جو ہے وہ اس نے روزہ غیر ارادی طور پر توڑا ہے اور قلبی خوشی نہیں تھی۔ اس صورتحال کے اندر جس کا حکم ہوگا کہ روزہ ظاہر ہے کہ اگر غلطی سے بھی اگر اس سے توڑا ہے تو ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس میں گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن غفلت پر توبہ لازم ہے اور اس میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم اس کے اوپر کیا کہتے نہیں ہوتا۔ تیسرا جو روزہ ٹوٹنے کی جو ظاہری صورت ہو سکتی ہے تیسری، وہ ہوتی سہون، یعنی بھول کر، یعنی کہ روزہ دار کو یاد نہ ہو اور روزہ توڑنے والا عمل جو ہے جان بوجھ کر قلبی خوشی سے کیا ہوا ہو، یعنی یاد نہیں تھا اور روزہ ٹوٹ گیا۔ جیسے ایک شخص ہے بھول گیا ہو اور بھول کے کیا کہتے ہیں اس نے جو ہے وہ کھانا پینا کھا لیا اور ایک دم اس کو یاد آئے گا وہ تو روزے سے تھا۔ اب وہ کھایا تو وہ خوشی سے کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ اپنے مرضی سے خوشی سے پی رہا ہے، لیکن بھول کے ہوا ہے۔ تو اس صورتحال کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس روزے دار نے بھول کر کھایا پیا اور اپنے روزے کو پورا کرے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے کھلایا پلایا ہے۔ تیسری صورت تھی۔ اور چوتھی صورت یہ اکراہن، مجبوری سے، کہ جب کوئی قتل یا تلف عضو یا زوال عزت کی صحیح دھمکی دے کہ تم نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری عزت کو نقصان پہنچاؤں گا، یا کوئی تمہارا عضو کو ہی کیا کہتے کاٹ دوں گا، تو اس وقت جو ہے روزے دار کو روزہ یاد ہوتا ہے اور توڑنے والا عمل جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا کہتے کیا جاتا ہے، لیکن قلبی خوشی شامل نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ دل سے راضی نہیں تھا تو اس لیے گناہ اور توبہ کچھ بھی لازم نہیں ہے اس کے اوپر، اس میں بھی صرف قضا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے روزہ ٹوٹنے کی 4 ظاہری صورتیں ڈسکس کی ہیں۔ پہلی صورت تھی قصدن اور عمدن،
دوسری صورت تھی خطأً یعنی غلطی سے، تیسری صورت تھی بھول کر، اور چوتھی اکراہن یعنی مجبوری کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم روزہ ٹوٹنے کے اسباب کے اوپر کیا کہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج اپنے اس لیکچر کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اور سنا اس پہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔